میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ جس چیز کو شریعت نے جائز قرار دیا اس کو اگر آپ مقید کریں گے کوئی قید لگائیں گے تو یہ قید لگانا بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں قید لگانے والے؟ کیا مطلب؟ ایصال ثواب کو شریعت نے عام کیا، جب چاہو جس وقت چاہو جو چیز چاہو اللہ کی راہ میں دو، ایصال ثواب کرو۔ اب کہنا نہیں، تیسرے دن کرنا ہے، 7ویں دن کرنا ہے، 10ویں دن کرنا ہے، 40ویں دن کرنا ہے۔ اب آپ نے قید لگا دی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نبوت کے درجے پہ فائز ہیں، آپ کو بھی دین میں اختیار حاصل ہے۔ مجھے تو پچھلے دنوں کسی بندے نے بتایا، میں حیران ہو گیا کہ کسی کی فوتگی ہوئی اور انہوں نے رسم کل میرج ہال میں کی۔ مزہ نہیں آ گیا؟ انا للہ، کہاں بھٹک رہے ہو بھائی؟ کہاں؟ وہ رسم کل تو ہندوانہ رسم ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ میں کیوں بھائی؟ نماز کے وقت مقرر ہے کہ کوئی نہ مقرر؟ صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء مقرر ہے۔ روزے کے، رمضان، حج مقرر ہے، 8 ذی الحج کو احرام باندھنا ہے۔ زکوٰۃ کیے شریعت نے وقت مقرر؟ رمضان میں زکوٰۃ دو، کوئی نہیں۔ رجب میں زکوٰۃ دو، کوئی۔ یہ لوگ رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ عمل کا اجر بڑھ جائے، 1 روپے کا بدلہ اللہ 70 روپے کے برابر دے، تو لوگ رمضان میں زیادہ زکوٰۃ ادا کرتے، ورنہ نہیں۔ جس دن وہ صاحب نصاب ہوا نا، اس کے پاس اتنا مال جس دن آیا، مثلا 1 جنوری کو وہ 8 تولے سونے کا مالک بنا، 1 جنوری صاحب نصاب ہو گیا، سارا سال کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگلے سال 1 جنوری کو دیکھیں گے اس کے پاس کتنی رقم اور سونا موجود ہے۔ 31 دسمبر کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار۔ 31 دسمبر کو اس کے پاس 2 کروڑ روپے تھے، اس نے اپنے مکان کے لیے ذاتی پلاٹ خرید لیا 31 دسمبر کو، اس میں سے 1.5 کروڑ ادھر چلا گیا، اس 1.5 کروڑ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، وہ 50 لاکھ پہ آئے گی جو 1 جنوری کو اس کے پاس رقم۔ میں کئی مرتبہ اپنے مقتدیوں کو بتا چکا ہوں، کیوں میری بات پہ عمل نہیں کرتے ہو؟ اب تمہیں تو پتہ نہیں کہ تم صاحب نصاب کب بنے ہو، مجھے اپنا پتہ نہیں۔ جب مجھے اپنا پتہ نہیں کہ میں صاحب نصاب کب ہوا ہوں، تو پھر آپ ایک دن مقرر کریں۔ میں نے خود 15 رمضان کا دن مقرر کیا، آپ ایک دن مقرر کریں، 15 رمضان کو میں نے زکوٰۃ دینی، نہ 14 کا اعتبار نہ 16 کا اعتبار۔ 15 رمضان کو جتنے پیسے، رقم، دولت، سونا چاندی آپ کے پاس ہوگا، آپ اس کی کیا دے دیں؟ زکوٰۃ۔ 16 تاریخ کو آپ کے پاس 1 کروڑ اور آ گیا، کوئی زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ ہوگی اگلے مہینے 15 رمضان کو۔ 14 رمضان کو آپ کا وہ مال خرچ ہو گیا، بچا ہی کچھ نہیں، تو آپ پر زکوٰۃ کوئی۔ اس تو فائدہ بھی نہ حاصل کر دے رہنا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی 14 نو خرچ کر چھڈو، اعتبار اس تاریخ کا ہے۔ زکوٰۃ کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ میری بات غور سے سننی ہے آپ نے، اور فیس بک کے ذریعے جہاں جہاں تک میری بات پہنچے اور جو علماء سن رہے ہیں وہ سنیں۔
کوئی نہیں انہیں اس بات کی طرف توجہ کسی نے نہیں دلائی. زکوٰۃ کے لیے شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا. آنے والے 10 سالوں کی زکوٰۃ اگر آپ پہلے دینا چاہتے ہیں دے دیں. 10 سالوں کی زکوٰۃ آپ کو کہیں ضرورت تھی کسی کو دینے تھے دے دیں. اگلے سال اس کا حساب کرتے چلے جائیں, منہا کرتے چلے جائیں, اس سے اگلے سال حساب کرتے جائیں, منہا کرتے جائیں کہ یہ زکوٰۃ میں دے چکا. فوری زکوٰۃ نہ دیں, کوئی حرج نہیں, حساب کر کے رکھ لیں, قسطوں میں دے دیں. شریعت نے کوئی پابندی نہیں. آپ پر 3 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے تو ابھی دیں, نہ کوئی نہیں. اسے آپ قسطوں میں دیں, 5,000 10,000 20,000 25,000 دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس میں ضرورت مند کا لحاظ کیا ہے. کس کا لحاظ رکھا ہے؟ وہ جو فقیر ہے اس کا شریعت نے لحاظ رکھا. اگر زکوٰۃ کا ٹائم مقرر ہوتا, مثلا شریعت کہتی 15 رمضان کو زکوٰۃ دینی ہے, ایک انتہائی غریب آدمی, اس کی ماں مر رہی ہے, ہسپتال میں ہے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے, وہ 1 رمضان کو آپ کے پاس آ کے کہتا میری ماں مردی پئی ہے, ہسپتال ہے, دوائیاں واسطے پیسے دی ضرورت ہے. آپ کہتے نہیں یار میں تے 15 نو ہی دے سکنا, میرے تے زکوٰۃ 15 نو فرض ہونی ہے. تو اس بیچارے کا کیا بنتا؟ شریعت نے کہا آنے والے سالوں کی زکوٰۃ بھی پہلے دینا چاہو دے سکتے ہو. بندیالوی کہتا ہے جو شریعت فرضی صدقہ زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر نہیں کرتی وہ ایصال ثواب واسطے دن اور وقت کیسے مقرر کرتی؟ یہ تم نے بنائے, تم نے شریعت کو محدود کی. ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا میری ماں بیمار ہے, میری بیٹی بیمار ہے, اسپتال میں ہے, دوائیوں کی بڑی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں 11 تاریخ نو آویں, میں 11 تاریخ نو ایصال ثواب کرنا, باویں 11 تک وہ دی بیٹی مر جائے. نہیں, اس نے 11 کو ہی دینی. کیوں؟ 10 کو کیوں نہیں پہنچتا ثواب؟ 9 کو کیوں نہیں پہنچتا؟ 12 کو ثواب کیوں نہیں پہنچتا؟ پھر ایصال ثواب کے لیے ایک